صدر عارف الوی کے خط کا جواب نہیں دیا جائے گا، الیکشن کمیشن نے اصولی فیصلہ کر لیا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ صدر نے صرف قومی اسمبلی کے انتخابات کی بات کی، گورنر صوبوں کی الگ تاریخ دیں گے تو آئینی بحران پیدا ہو جائے گا۔ ادھر الیکشن کمیشن کی عام انتخابات جنوری کے تیسرے ہفتے میں کرانے کی تیاریاں۔ کمیشن حکام کا کہنا ہے حلقہ بندیاں مکمل ہونے کے بعد 54 دن ہیں، کسی سے ڈرتے ہیں نہ کوئی دباؤ ہے۔ تفصیلات اسلام آباد سے شراز احمد شرازی کی اس رپورٹ میں۔ صدر عارف الوی کے خط کا جواب نہیں دیا جائے گا، الیکشن کمیشن کا خط کے تفصیلی جائزے کے بعد فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کے مطابق صدر نے خط میں قومی اسمبلی کے انتخابات کی بات کی اور الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی تجویز دی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ گورنرز نے صوبوں کے انتخابات کی الگ تاریخ دی تو آئینی بحران پیدا ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ میں ریفرنس نہ فائل کرنے کا بھی فیصلہ۔ کمیشن حکام کا کہنا ہے کہ صدر انتخابات کی تاریخ پر سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے میں آزاد ہیں۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ عام انتخابات پتھر پہ لکیر ہیں، کسی سے ڈرتے ہیں نہ کوئی دباؤ ہے۔ حلقہ بندیاں مکمل ہونے کے فوری 54 دن بعد الیکشن ہوں گے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستانی معیشت بہتر، مہنگائی کم ہونے کی نوید سنا دی۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال الیکشن سے پاکستان کی معیشت کو اعتماد ملے گا، مہنگائی کم ہو کر 25% پر آ جائے گی۔ پاکستانی معیشت کی شرح نمو 1.9% تک بحال ہو جائے گی۔ معاشی شرح نمو میں مستحکم گروتھ کے لیے اصلاحات ضروری ہیں۔ تفصیلات کاشف منیر کی رپورٹ میں۔ ایشیائی ترقی بینک نے پاکستانی معیشت پر اپنی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق مالی سال 2024 میں شرح نمو معمولی طور پر 1.9% تک بحال ہو جائے گی، جبکہ گزشتہ سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 0.3% رہی تھی۔ مالی سال 2023 میں مہنگائی 29.2% سے کم ہو کر مالی سال 2024 میں 25% تک آنے کی توقع ہے۔ توانائی کے نرخوں میں تیزی سے اضافے اور روپے کی مسلسل کمزوری افراط زر کو دباؤ میں رکھے گی۔ رپورٹ کے مطابق روپے کی قدر میں کمی کے اثرات اور سست عالمی نمو آؤٹ لک کے لیے اہم منفی خطرات باقی ہیں۔ توانائی کے شعبے اور سرکاری اداروں میں اصلاحات پر تیز رفتار پیش رفت اقتصادی ترقی کی بحالی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت کو ترقیاتی اخراجات کا تحفظ کرنا چاہیے۔ کاشف منیر، نیو نیوز، کراچی۔ مہنگائی میں مسلسل اضافے سے بے روزگاری کی شرح بڑھ رہی ہے۔ دور دراز کے علاقوں سے اسلام آباد کا رخ کرنے والے کام نہ ملنے کے باعث پریشان ہیں۔ اسلام آباد میں نیو نیوز کے نمائندے صوبان افتخار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی صوبان۔ ملک پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے سخت ترین مہنگائی کا دور ہے اور اس مہنگائی کی وجہ سے غریب کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ شہر اسلام آباد میں جگہ جگہ چوکوں چوراہوں میں آپ کو دیہڑی دار مزدور دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ دن بھر اپنے روزگار کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں۔ گزشتہ 15-16 مہینے سے یا 2 سال سے اتنے حالات خراب ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ پہلے ہم چھوٹے موٹے کانٹریکٹ لے لیتے تھے، سی ڈی اے کے پاس بہت کام ہوتا تھا، وہ ہمیں کام دیتی تھی تو ہم کر لیتے تھے، گزارا چلتا تھا۔ تو ہم تو بہت پریشان ہیں کہ اس ملک کا کیا بنے گا۔ بس شکریہ جی۔ بالکل ہمارے ساتھ شہری موجود تھے، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم پچھلے تقریباً 6-7 روز سے کوئی دیہڑ نہیں ملی اور یہاں پہ متعدد لوگوں سے ہماری جب بات چیت ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا۔ کچھ لوگ یہاں پہ 15 روز 16 روز اور 20 روز سے ایسے شہری بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کوئی پچھلے ان 15-20 روز میں جو دیہڑی کا سبب نہیں بن سکا ہے۔ برکف یہاں پہ موجود لوگوں کا محض ایک ہی امید اور ایک ہی مطالبہ ہے کہ کسی طرح سے ملک کے حالات بہتر ہو اور کہیں نہ کہیں سے ان کے روزگار کے اسباب پیدا ہوں۔ جی۔ بھارت اور کینیڈا کے درمیان حالیہ تناؤ میں کمی نہ آ سکی۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا ہے بھارت معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا، بھارتی حکومت کو اکسا نہیں رہے، صرف تحقیقات میں تعاون کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دنیا کے 5 اہم ممالک کا انٹیلیجنس اتحاد بھارت کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر آ گیا ہے، کینیڈا کے موقف کی کھل کر حمایت کر دی۔ بین الاقوامی تعلقات میں بھارت کی پختگی کا پول کھل گیا۔ دنیا کے 5 اہم ممالک کا انٹیلیجنس اتحاد بھارت کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر۔ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے بھی نجر قتل کیس میں کینیڈا کے موقف کی کھل کر حمایت کر دی۔ امریکہ اور آسٹریلیا نے تفتیش کو آگے بڑھانے اور قاتلوں کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کر دیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کا قتل انتہائی تشویشناک ہے۔ بھارت کو اس معاملے میں سنجیدگی
دکھانی چاہیے. بھارتی حکومت کو اکسا نہیں رہے, صرف تحقیقات میں تعاون کا مطالبہ کر رہے ہیں. برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھا دیا. وزیر خارجہ جیمز کلیورلی نے کہا کہ بھارت پر لگے سنگین الزامات سے متعلق کینیڈا سے مسلسل رابطے میں ہیں. برٹش پاکستانی رکن پارلیمنٹ خالد محمود نے کہا کہ بھارت کو خبردار کیا جائے کہ ریاستی دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی. بھارت کی عالمی دہشت گردی کا سلسلہ دنیا بھر میں زور پکڑنے لگا. پاکستان، نیپال، برطانیہ، کینیڈا کے علاوہ انڈیا میں بھی بھارتی دہشت گردی نے ہمیشہ اپنا رنگ دکھایا ہے. بھارت میں 1984 کے بعد سے اب تک 1 لاکھ سے زائد سکھوں کو قتل کیا جا چکا ہے. بھارت خالصتان تحریک کو دبانے کے لیے بے شمار سکھوں کو قتل کرنے میں مصروف ہے. دنیا بھر میں بھارت کی دہشت گردی، پاکستان، نیپال، برطانیہ، کینیڈا سمیت کئی ملکوں میں بھارتی دہشت گردی زوروں پر ہے. سکھ کمیونٹی بھارت کے قیام کے بعد سے غیر محفوظ رہی ہے. سکھوں کی الگ ریاست کے مطالبے کے لیے چلائی جانے والی تحریک خالصتان کو دبانے کے لیے مسلسل مودی سرکار بے شمار سکھوں کو قتل کرتی آ رہی ہے. تفصیلات اسلام آباد سے جاوید بلوچ کی اس رپورٹ میں. بھارت دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلانے میں سب سے آگے. شواہد مل گئے. پاکستان، نیپال، برطانیہ، کینیڈا میں بھارتی دہشت گردی نے اپنا رنگ دکھایا. سکھ کمیونٹی بھارت کے قیام کے بعد سے ہی غیر محفوظ رہی. اس کا ثبوت 1980 سے شروع ہونے والے فسادات سے ملتا ہے. سکھوں کی الگ ریاست کے مطالبے کے لیے چلائی جانے والی تحریک خالصتان کو دبانے کے لیے مسلسل مودی سرکار بے شمار سکھوں کو قتل کرتی آ رہی ہے. اب تک 1 لاکھ سے زائد سکھوں کو قتل کیا جا چکا ہے. تحریک خالصتان کے رہنما ہردیپ سنگھ کو 18 جون 2023 کو قتل کر دیا گیا. جون 2023 میں اوتار سنگھ کو برطانیہ میں زہر دے کر مارا گیا. مئی 2023 میں رشمیت سنگھ کو برطانیہ اور جولائی 2022 میں رپوتمن سنگھ ملک کو سری برٹش کولمبیا میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. معروف گلوکار سدھو موسے والا کو 29 مئی 2022 کو گولی مار کر قتل کیا گیا. 6 مئی کو لاہور میں تحریک خالصتان کے اہم رہنما پرمجیت سنگھ پنجورا کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی. اب تک بھارتی راؤ کے پے رول پر 15 سے زائد سکھوں کو ٹارگٹ کلنگ میں قتل کیا جا چکا ہے. اجیت دیول نے تامل ناڈو میں تقریر کرتے ہوئے پاکستان کے وفاقی یونٹ بلوچستان کو توڑنے کی دھمکی دی. کلبھوشن یادو جو کہ ایک بھارتی بحریہ کا حاضر سروس کمانڈر تھا، بلوچستان میں رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا. کلبھوشن نے بھارتی دہشت گردی کی مدد کرنے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے جرم کا اعتراف کیا. ہندوستان ٹائمز میں نیپال کے ماؤ نواز باغیوں نے بھارتی حکومت پر الزام لگایا تھا کہ 2001 میں ہونے والے قتل عام میں بھارتی راؤ ملوث تھی، جس میں بادشاہ بریندر اور شاہی خاندان کے 9 دیگر افراد ہلاک ہوئے تھے. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. An area which is a very challenging one, and they will have to work hard to address all these key challenges which they will confront while launching this new journey in Pakistan. First of all, cyber security and data privacy. As ensuring the security and privacy of customer data is paramount for digital banks. They must invest in robust cyber security measures to protect against cyber attacks, data breaches, and fraud. Customers need to have confidence that their financial information is safe. In this regard, SBP is currently revising its guidelines on the information security and cyber security risk in order to align them with the best practices and international standards. Second, digital banks need to work on digital literacy. وزیر داخلہ سندھ حارث نواز کا آئی جی کے ہمراہ کچے کا دورہ. کہا ہم پر کوئی سیاسی دباؤ نہیں، کسی سردار کو بھی گرفتار کرنا پڑا تو کریں گے. نگران حکومت اپنی مدت میں کچے کے علاقوں کو جرائم پیشہ افراد سے پاک کر دے گی. سندھ کا کچا اب کچا نہیں رہے گا. وزیر داخلہ سندھ حارث نواز کا آئی جی کے ہمراہ کچے کا دورہ. ایس ایس پی روہیل کھوسو نے کچے سے ڈاکوؤں کے خاتمے کے لیے بریفنگ دی. وزیر داخلہ نے کہا کسی بھی صورت ڈاکوؤں کا خاتمہ چاہیے. نگران وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ہم پر کوئی سیاسی دباؤ نہیں، کسی سردار کو بھی گرفتار کرنا پڑا تو کریں گے. حارث نواز نے بتایا کہ آپریشن میں فوج اور رینجرز حصہ لیں گے. ڈکیتیوں اور اغوا کی وارداتوں میں ملوث مجرمان کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا. اطلاع ملنے پر ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جائے گا. ریکویسٹ کریں، میں نے آئی جی کو بھی کہا ہے، اس کو ڈیلنگ بھی کریں گے. جو سردار ہیں ان کو بلا کے بات کریں گے، کوشش کریں گے کہ جرگہ کر کے ان کے فیصلے کرائے جائیں اور جو صدیوں پرانی لڑائیاں چلتی ہیں ان کو ختم کیا جائے. ساتھ ہی ساتھ ان کے جو ویپن امرش آتے ہیں اب ہم بالکل سیل کر رہے ہیں، بارڈر سے سیل کر رہے ہیں. نیا ویپن امرش نہیں آئے گا. یہ جتنا ڈسٹروائے کر دیں گے کس طریقے سے کریں گے وہ میں یہاں بتانا نہیں چاہتا ہوں. وہ ہم نے اب طریقہ بنایا ہوا ہے. ویپن لانگ رینج ویپن تباہ کریں گے. ان کے اگر ان کے پاس کوئی وہ آر ایس ہیں، کالج رائفل وہ ہیں وہ ہم ختم کریں گے. 75 ملی میٹر گنز ہیں ان کے پاس.
निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ने कच्चे में ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों को 10,000 रुपए कच्चा अलाउंस देने का भी ऐलान किया। रेंजर्स और पुलिस का अंदरूनी सिंध में मुश्तरका ऑपरेशन। कश्मीर में ऑपरेशन के दौरान मुल्जिमान के साथ फायरिंग का तबादला। मुकाबले में 1 डाकू जख्मी और 14 गिरफ्तार कर लिए गए। डाकुओं का ताल्लुक मंसूर उर्फ गाला ओगाही गैंग से है। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, एमुनेशन और मसरूका सामान बरामद किया गया। आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ मुल्की तारीख में पहली बार किसी वज़ीर आला ने थर्ड वेंशिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सीट्स फोरम का इफ्तिताह किया। जुहाई के कॉन्फ्रेंस हॉल में आमद पर मोहसिन नकवी का शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आला पंजाब का थर्ड वेंशिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सीट्स फोरम से कलीदी खिताब। कहा, हमारा अज़्म खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को यकीनी बनाना है। पाक चीन ताल्लुकात पूरे खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ज़रूरी हैं। पाकिस्तान और चाइना ऑल वेदर कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। आलमी बैंक ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई की जानिब से दासू पावर प्रोजेक्ट की ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का टेंडर मनसूख करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। बैंक ने कहा कि किसी मुनासिब जवाब के बगैर ठेका मनसूख नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद से अशफाक मुगल की ये रिपोर्ट। दासू प्रोजेक्ट की ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का ठेका मनसूख नहीं होगा। आलमी बैंक ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई पर वाजिया कर दिया। जराये के मुताबिक आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने सेक्रेटरी तवानाई के खत का जवाब दे दिया। खत में वजारत तवानाई ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई की जानिब से मंसूबे के ठेके को दोबारा करने की सिफारिश की थी। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर का कहना है कि दासू ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का ठेका आलमी बैंक के कवानीन के मुताबिक ही हुआ है। ठेका देने के दौरान शिकायत मिली, जिन्हें आलमी बैंक की प्रोक्योरमेंट रेगुलेशन की रोशनी में हल कर लिया गया। अब सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई की जानिब से दी गई इंफॉर्मेशन में कुछ नया मवाद नहीं है। बैंक के नुमाइंदे का कहना है कि किसी मुनासिब जवाब के बगैर ठेका खत्म करना मुआहदे की अदम तामील के ज़मरे में आता है। सानेहा 9 मई के मुकदमात के चालान में बगावत की दफात शामिल। 9 मई के मरकजी मुकदमा तमाम मुकदमात में 120B की दफात लगा दी गई हैं। चेयरमैन PTI की जाय वकुआ पर अदम मौजूदगी के बगावत पर उकसाने और मनसूबाबंदी के शवाहिद मिले हैं। एजेंसीज की रिपोर्ट मिलने पर चालान जमा करा दिया जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा नियो शाहिद रिजवी से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, 9 मई के मुकदमात में चेयरमैन PTI समेत तमाम मुल्जिमान के चालान में बगावत की दफात शामिल कर दी गई है। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूस रसूद का कहना है कि 9 मई के मरकजी मुकदमा समेत तमाम मुकदमात में 120B बगावत की दफात आज़ाद कर दी गई हैं। चेयरमैन PTI के वकुआ पर जो है अदम मौजूदगी की बगावत पर जो है दफात उठाने और मनसूबाबंदी के शवाहिद मिले हैं। बगावत की जो दफात प्रोसिक्यूशन की जानिब से चालान पर जो है एतराज़ लगाने के बाद जो है आज़ाद की गई हैं। एजेंसी की रिपोर्ट मिलने पर जो है चालान जमा करवा दिया जाएगा। चालान जमा करवाने से कबल जो है प्रोसिक्यूशन के तमाम एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं। जी ठीक है शाहिद रिजवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ICC ने वनडे रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद। बॉलर्स में भारत के मोहम्मद सिराज ने 8 दर्जा तरक्की करके पहली पोजीशन हासिल कर ली है। ICC ने वनडे रैंकिंग जारी कर दी है, आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद हैं। बॉलर्स में भारत के मोहम्मद सिराज ने 8 दर्जा तरक्की करके पहली पोजीशन हासिल कर ली है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। ICC ने वनडे रैंकिंग जारी कर दी है। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम बदस्तूर पहले नंबर पर ही मौजूद हैं, जबकि बॉलर्स में भारत के मोहम्मद सिराज ने 8 दर्जा तरक्की करके पहली पोजीशन हासिल कर ली है। ICC वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल तराना रिलीज कर दिया गया। BCCI ने तराने का टाइटल दिल जश्न बोले रखा है, जिसमें रणबीर सिंह भी मौजूद हैं। ऑफिशियल तराने के लिए म्यूजिक मारूफ भारतीय मौसीकार प्रीतम ने दिया है। आलमी कप का मेला 5 अक्टूबर से भारत में सजेगा। T20 वर्ल्ड कप के 2024 के 3 मैचेस अमेरिका में होंगे। ICC ने तस्दीक कर दी है। मैचेस डलास, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में होंगे। क्रिकेट की तारीख में पहली बार कोई इवेंट अमेरिका में होगा। T20 वर्ल्ड कप जून 2024 में वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में खेला जाएगा। इवेंट में 20 टीमें शिरकत करेंगी। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं, फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी दुल्हनिया घर ले गए। शाहिद आफरीदी की बेटी और दामाद के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।